انسان بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، قوت عقلیہ کا استعمال صحیح ہو، عقل کا استعمال صحیح ہو، شیطان کی طرح نہیں کہ شیطان نے، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے تعویل کی حضرت آدم مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر کو پھینکو تو نیچے کو جاتی ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوں کیونکہ وہ جنات کی قبیل سے ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے کو جلاؤ تو آگ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میں اعلیٰ ہوا، میں بڑا ہوا، آدم چھوٹے ہوئے، لہذا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ عزیزو، اس نے عقل کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ اگر عقل کا استعمال صحیح کرتا تو یہ سمجھتا یہ کس مالک کا حکم ہے، جس مالک نے ہم کو حکم دیا ہے وہ پورے عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا کہ جو ذات ہم کو حکم دے رہی ہے وہ ذات تمام لوگوں کی مالک ہے اور تمام لوگوں کا اللہ رب العزت خالق ہے، اور سجدے میں گر جاتا، لیکن اس نے عقل کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ اس لیے ہم حق اور باطل کے درمیان میں صحیح عقل کا استعمال کریں، کہاں سے ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے اور کہاں سے ہم کو بچتے رہنا ہے، کہ ہم بخوبی اگر ہم چاہیں اپنی عقل کا استعمال کر کے ہم علم دین، صحیح علم دین سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم صحیح ڈاکٹروں کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ لکھنؤ میں فلاں ڈاکٹر بہت اچھی دوائی دیتے ہیں، دلی میں فلاں ڈاکٹر بہت اچھی سرجری کرتے ہیں، جب ہم ان باتوں کا پتہ لگا لیتے ہیں اور تلاش و جستجو کر ہی لیتے ہیں تو ہم کو یقیناً اس بات کا بھی پتہ لگا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے ذرا بھی غلطی کی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اس لیے ہم کو صحیح سے پتہ بھی لگا لینا چاہیے، عقل بھی دوڑانی چاہیے کہ کس سے ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے اور کس سے علم دین حاصل نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قوت غضبیہ کا استعمال صحیح ہو، انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے، غصے کا استعمال صحیح ہو، یہ نہیں کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیا، تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی بس طلاق کے الفاظ استعمال کر دیے، اور بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیا، اور بعد میں جو ہے روتے ہوئے پھر رہے۔ بعد میں مفتی صاحب سے کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی گنجائش ہو تو دیکھ لیجئے، ارے جب بندوق میں 3 ہی گولی تھی اور تینوں تم نے ٹھوک دیا تو بچی ہی نہیں، تو مفتی صاحب سے کیا اجازت طلب کرتے ہو؟ اگر شرعی طریقے پر تم نے شرعی طریقے کو اختیار کیا ہوتا، اور شرعی طریقہ جو اگر بالفرض والمحال جب دونوں کے درمیان آگ لگ ہی گئی ہے اور اصلاح کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے، سمجھانے سے سمجھایا بھی نہیں جا رہا ہے، اس کے بعد حکم ہے کہ ایک طلاق کے ذریعے سے اس کو رخصت کرو۔ اس کے بعد اگر طبیعت مائل ہو رہی ہے تو اس کو بغیر کسی نکاح کے اپنے اس کو نکاح میں لے سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، 2 طلاق کا بھی یہی حکم ہے، لیکن بلا سمجھے غصے میں آ کر کے اس کو 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ اور بعضے تو ایسے جرأت مند ہوتے ہیں، اور یہاں بھی مہیلا گنج کی خبریں بھی ملی ہیں کہ ایسے جرأت مند لوگ موجود ہیں جنہوں نے 3 طلاق دینے کے بعد اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، ایسے لوگوں کا معاشرے سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اگر بائیکاٹ نہیں کریں گے، اگر ان کے گھر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھیں گے تو یقیناً ہم بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے، ہم بھی اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے میرے عزیزو۔ اس لیے میں نے کہا کہ غصے کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں بلا وجہ تھوڑی سی بات میں غصہ آ گیا اور 3 طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیا، ماں باپ کو گالیاں دینے لگا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے لگا، بچیوں کو گالیاں دینے لگا، بچوں کی پٹائی کرنے لگا، اور ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سا غصہ آیا کسی اور پر اور بچے پر لان کرنے لگتی ہیں، بچے کو بددعائیں دینے لگتی ہیں، اور جب بچے پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تب شکوے اور شکایتیں اللہ رب العزت سے شروع کرتی ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ غصے کے عالم میں کبھی بھی اپنے بچوں کو برا بھلا نہ کہیں، کبھی بھی اپنے بچوں کو گالیاں نہ دیں، کبھی اپنے بچوں کے لیے بددعائیں نہ کریں، غصے کا استعمال صحیح کریں۔ ہاں، اگر اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے آ جائے، اسلام کے خلاف کوئی اسلام کے پرچم کو گرانے کے لیے آ جائے، اسلام کا کوئی قلعہ کما کرنے کے لیے آ جائے، اسلام کے پرچم کو جھکانے کے لیے کوئی آ جائے، اس وقت غصے کا استعمال کرو اور جرأت کے ساتھ سینہ تان کے سب سے آگے کھڑے ہو۔ یہاں اللہ نے کہا ہے
غصے کا استعمال کرو. اس لیے غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے عزیزو, غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے. غصہ جس کے اندر ہے وہ اچھی صفت ہے, لیکن غصے کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. کہاں غصے کا استعمال ہم کو کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا ہے. غصے کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. نمبر 3, انسان بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 3, قوت شہوانیہ کا استعمال صحیح ہو. انسان اپنی خواہش کا استعمال صحیح کرے. جو شریعت نے حدیں متعین کی ہیں, جو شریعت نے حدود متعین کیے ہیں, ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے شہوت کا استعمال کرے, اپنی خواہش کا استعمال کرے. شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا ملاپ کر دیا. اس کے بعد جو چیزیں اس سے قبل جائز نہیں تھی وہ چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں. اس کے بعد تو ٹھیک ہے, لیکن نکاح سے پہلے نکاح سرحد ہے. نکاح سے پہلے ہم کسی غیر عورت کے اوپر نگاہ بھی نہ ڈالیں, ہم بدنظری کا بھی شکار نہ ہو. اگر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو چیچی کر لیں. کسی شاعر نے کہا ہے, نہ آگے سے دیکھو نہ پیچھے سے دیکھو, نہ دائیں سے دیکھو نہ بائیں سے دیکھو, نہ آگے سے دیکھو نہ پیچھے سے دیکھو. اگر دل نہ مانے تو یہ شعر پڑھ لو, اگر دل نہ مانے تو یہ شعر پڑھ لو. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, دنیا والوں سے چھپ کے جو تو کر رہا ہے, جو بدنظری کر رہا ہے, جو تو گناہ کا کام کر رہا ہے, غلط جگہ سے اپنے شہوت کو پوری کر رہا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے.